پاکستان دس ویک میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ پاکستان تحریک انصاف نے چیئرمین عمران خان کا مطالبہ پورا ہونے تک ملک گیر احتجاج جاری رکھنے کا اعلان کر دیا۔ عمران خان پر فائرنگ کے واقعے کے بعد اسد عمر نے بیان میں کہا تھا کہ عمران خان نے وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ اور ایک ریاستی ادارے کے افسر کو ذمہ دار قرار دیتے ہوئے تینوں کو عہدے سے ہٹانے کا مطالبہ کیا ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ پاکستان تحریک انصاف نے چیئرمین عمران خان کا مطالبہ پورا ہونے تک ملک گیر احتجاج جاری رکھنے کا اعلان کر دیا۔ گزشتہ روز عمران خان پر فائرنگ کے واقعے کے بعد اسد عمر نے بیان میں کہا تھا کہ عمران خان نے وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ اور ایک ریاستی ادارے کے افسر کو ذمہ دار قرار دیتے ہوئے تینوں کو عہدے سے ہٹانے کا مطالبہ کیا ہے۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان پر حملے کی تفتیش محکمہ انسداد دہشت گردی کے سپرد کر دی گئی، جبکہ عمران خان پر ہونے والے قاتلانہ حملے کے خلاف خیبر پختونخوا میں احتجاج کے دوران سرکاری گاڑی کو نشانہ بنانے والے مظاہرین کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ مرکزی ملزم نوید کو تفتیش کے لیے لاہور منتقل کر دیا گیا، جہاں ملزم کو چوہنگ میں قائم سی ٹی ڈی کے سیل میں پہنچا دیا گیا ہے، جبکہ ملزم سے سی ٹی ڈی سمیت دیگر اداروں کی پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق ملزم کے بیان کے بعد پولی گرافک ٹیسٹ کا بھی فیصلہ کیا گیا، جبکہ واقعے کا مقدمہ سی ٹی ڈی یا مقامی تھانے میں درج کیا جائے گا۔ پشاور پولیس نے خیبر روڈ پر سرکاری گاڑی کو نشانہ بنانے والے مظاہرین کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا، جس کے لیے بی آر ٹی اسٹیشنز، پی سی ہوٹل، ضلعی کچہری کے کیمروں سے سی سی ٹی وی فوٹیجز لی جائیں گی۔ پولیس حکام نے تصدیق کی کہ ویڈیوز میں نظر آنے والے مظاہرین جنہوں نے قانون ہاتھ میں لینے کی کوشش کی اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، ایسے مظاہرین کو شناخت کے بعد گرفتار کیا جائے گا۔ دوسری جانب عالمی رہنماؤں سمیت کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو اور جمائما گولڈ اسمتھ نے پاکستان تحریک انصاف چیئرمین عمران خان پر حملے کی مذمت کی ہے۔ کینیڈین وزیر اعظم نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ عمران خان اور ان کے حامیوں پر حملہ ناقابل قبول ہے، اس تشدد کی شدید مذمت کرتا ہوں۔ انہوں نے مزید کہا کہ کسی جمہوریت، سیاست یا معاشرے میں تشدد کی کوئی جگہ نہیں۔ جسٹن ٹروڈو نے عمران خان اور تمام زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا۔ عمران خان کی سابقہ اہلیہ جمائما نے حملے کی خبر کو خوفناک قرار دیتے ہوئے عمران خان کے محفوظ ہونے پر خدا کا شکر ادا کیا ہے۔ انہوں نے اس نوجوان کا عمران خان کے بیٹوں کی طرف سے شکریہ بھی ادا کیا جس نے مسلح شخص کے ساتھ مزاحمت کی تھی۔ سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک کے 553ویں جنم دن کی تقریبات، بھارتی یاتریوں کے لیے 3 ٹرینیں چلانے کا فیصلہ۔ بھارت سے 3000 جبکہ کینیڈا اور انگلینڈ سمیت دنیا کے دیگر ممالک سے بھی سکھ یاتری تقریبات میں شرکت کریں گے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک کے 553ویں جنم دن کی 3 روزہ تقریبات 6 نومبر سے ننکانہ صاحب میں شروع ہوگی، جس کے لیے ریلوے حکام نے واگا اسٹیشن سے بھارتی یاتریوں کے لیے 3 ٹرینیں چلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ بھارت کے شہر دلی میں حضرت نظام الدین اولیاء کے سالانہ عرس کی تقریبات 7 نومبر، جبکہ سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک کے 553ویں جنم دن کی 3 روزہ تقریبات 6 نومبر سے ننکانہ صاحب میں شروع ہوگی، جس میں بھارت سے 3000 جبکہ کینیڈا اور انگلینڈ سمیت دنیا کے دیگر ممالک سے بھی سکھ یاتری شرکت کریں گے۔ دہلی میں حضرت نظام الدین اولیاء کے سالانہ عرس میں شرکت کے لیے پاکستان سے 150 سے زائد زائرین شرکت کریں گے۔ سالانہ عرس میں شرکت کے لیے زائرین واگا بارڈر کے راستے جائیں گے اور 13 نومبر کو واپس پاکستان آئیں گے۔ سکھ یاتری مرکزی تقریب کے اختتام کے بعد سچا سودا، امین آباد، حسن ابدال اور کرتارپور بھی جائیں گے، جبکہ 14 نومبر کو سکھ یاتری واپس لاہور گردوارہ ڈیڑھ صاحب آئیں گے، جہاں وہ اپنی مذہبی رسومات ادا کرنے کے بعد 15 نومبر کو واپس واگا بارڈر کے راستے بھارت روانہ ہو جائیں گے۔ سی ای او ریلوے سلمان صادق کے مطابق بھارت سے آنے والے سکھ یاتریوں کی سہولت کے لیے واگا ریلوے اسٹیشن سے 3 ٹرینوں پر مشتمل بوگیوں کے ریک چلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ بھارتی سکھ یاتری واگا بارڈر کے راستے آن فٹ پاکستان میں داخل ہوں گے اور ان کی امیگریشن مکمل ہونے کے بعد بابا گرو نانک کے جنم دن کی تقریبات میں شرکت کے لیے واگا ریلوے اسٹیشن سے ہی سیدھا ننکانہ صاحب ریلوے اسٹیشن لے کر جایا جائے گا۔ یاتریوں کی سیکیورٹی کے حوالے سے فول پروف اقدامات کیے گئے ہیں، جبکہ سکھ یاتریوں کی اسپیشل ٹرینوں کے قریب کسی بھی غیر متعلقہ افراد کو آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ عمران خان نے قاتلانہ حملے کی ذمہ داری ہم پر عائد کر دی ہے۔ اس معاملے کی تحقیقات پنجاب حکومت کو کرنی ہے۔
وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ عمران خان سیاسی مخالف ہیں، دشمن نہیں۔ حملہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ اسد عمر نے بغیر تحقیق الزام لگایا۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر داخلہ کا مزید کیا کہنا تھا، جانیں گے اس رپورٹ میں۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ عمران خان نے قاتلانہ حملے کی ذمہ داری ہم پر عائد کری ہے۔ اس معاملے کی تحقیقات پنجاب حکومت کو کرنی ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ عمران خان سیاسی مخالف ہیں، دشمن نہیں۔ حملہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ اسد عمر نے بغیر تحقیق الزام لگایا۔ معاشرے میں تقسیم کا عمل گہرا کر دیا گیا۔ ایسا رویہ جمہوریت کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ پی ٹی آئی مارچ پر حملہ مذہبی انتہا پسندی کا واقعہ ہے۔ پی ٹی آئی کا رویہ کسی بڑے حادثے کا باعث بن سکتا ہے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ ہمارا ہمسایہ بہت خوش ہے۔ اس وقت مختلف قسم کے الزامات آپ لگا رہے ہیں جو آپ کے منہ میں آ رہے ہیں۔ آپ اپنے سیاسی فائدے کے لیے یہ کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ عمران خان کو سیکیورٹی دینا پنجاب حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے کہا کہ اگر ماحول اچھا ہو تو عمران خان سے تعزیت کرنے جا سکتے ہیں، لیکن کل جس طرح سے انہوں نے ہم پر الزام عائد کیا ہے، اس موقع پر جانا مناسب نہیں۔ اس بارے میں تحقیق ہونی چاہیے اور تحقیق پنجاب حکومت کو کرنی چاہیے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ ویڈیو لیک ہونے میں پولیس کی اپنی غفلت ہے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ تھانہ معطل ہونے کے بعد بھی دوسری ویڈیو وائرل ہوئی۔ جب اس ملزم کی تفصیلات سامنے آئیں گی تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے تو کل بھی کہا تھا کہ کس سے ثالثی کریں، ہمیں آگے سے گالیاں پڑتی ہیں۔ میں کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہتا کیونکہ معاملے کی تحقیقات چل رہی ہیں۔ رانا ثناء نے کہا ہم ان الزامات کو مسترد کرتے ہیں۔ اس وقت جو پی ٹی آئی کا رویہ تھا وہ آپ کے سامنے تھا۔ جو دوسری ویڈیو دیکھی ہے اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ اس ویڈیو میں ملزم باقاعدہ بحث کر رہا ہے۔ اس ملزم سے جو موبائل فون برآمد ہوا ہے اس میں سے بھی چیزیں برآمد ہوئی ہیں۔ میں عمران خان کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کا سارا شک دور ہو جائے گا۔ اس ویڈیو کے جاری ہونے یا لیک ہونے کی ذمہ داری جو ہے وہ پنجاب حکومت پہ ہے، اور یہ خاص طور پہ جو سیکنڈ ویڈیو ہوئی ہے جاری یا لیک، اور اس سے جو ڈیمیج ہوا ہے، جس ڈیمیج کے ہونے کا خطرہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پھر اس کی ذمہ داری جو ہے یہ پنجاب حکومت۔ ملک بھر میں 2 سے 3 روز میں بارشوں کا نیا سلسلہ شروع ہونے کا امکان۔ بالائی علاقے سردی کی لپیٹ میں رہیں گے۔ گلگت بلتستان اور کشمیر میں لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ملک بھر میں 2 سے 3 روز میں بارشوں کا نیا سلسلہ شروع ہونے کا امکان ہے۔ شمالی بلوچستان سمیت ملک کے بالائی علاقے سردی کی لپیٹ میں رہیں گے اور تیز بارش کے باعث خیبر پختونخوا کے پہاڑی علاقوں، گلگت بلتستان اور کشمیر میں لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ملک میں مغربی ہواؤں کا سلسلہ آج داخل ہوگا جو 7 نومبر تک موجود رہے گا۔ آئندہ 2 سے 3 روز میں گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کے بالائی علاقوں چترال، دیر، سوات، کوہستان، شانگلہ، بنیر، مانسہرہ، ایبٹ آباد، ہری پور، مالاکنڈ، کشمیر میں بارش اور برف باری کا امکان ہے۔ خیبر پختونخوا کے علاقے باجوڑ، پشاور، مردان، چارسدہ، سوابی، نوشہرہ، کرم، کوہاٹ، وزیرستان، بنو، ڈی آئی خان میں بھی بارش کا امکان ہے۔ پنجاب کے بیشتر علاقوں اسلام آباد، راولپنڈی، مری، اٹک، چکوال، تلہ گنگ، جہلم، سیالکوٹ، نارووال، لاہور، گجرانوالہ، گجرات، شیخوپورہ اور میاں والی سمیت دیگر اضلاع میں بھی بارش کا امکان ہے۔ 7 نومبر کو بلوچستان کے کئی علاقوں میں بارش کا امکان ہے جن میں کوئٹہ، روب، بارکھان، چمن، پشین، قلعہ سیف اللہ، لورالائی، بولان، سبی، قلات، خزدار، لسپیلا اور آوران شامل ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق دادو، بے نظیر آباد، کراچی، قمبر، شہداد کوٹ، سکھر، جیکب آباد اور نصیر آباد سمیت سندھ بھر میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ شمالی بلوچستان سمیت ملک کے بالائی علاقے سردی کی لپیٹ میں رہیں گے اور تیز بارش کے باعث خیبر پختونخوا کے پہاڑی علاقوں، گلگت بلتستان اور کشمیر میں لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ ہے۔ کاروباری دنیا سے بھی خبر شامل کر لیتے ہیں۔ وفاقی حکومت کے عالمی مالیاتی فنڈ سے مذاکرات سے پہلے منی بجٹ لائے جانے کا امکان ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف پیٹرولیم لیوی کی شرح سے مطمئن نہیں، اس لیے آئی ایم ایف سے مذاکرات سے قبل منی بجٹ لایا جا سکتا ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف پیٹرولیم لیوی کی شرح سے مطمئن نہیں، اس لیے آئی ایم ایف سے مذاکرات سے قبل منی بجٹ لایا جا سکتا ہے، جس کا مقصد آمدن بڑھا کر آئی ایم ایف کو منانا ہے۔
IMF کی جانب سے پاکستان سے پھر ڈو مور کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، جس سے پیٹرولیم مصنوعات پھر مہنگی ہونے کا خدشہ ہے۔ ذرائع وزارت خزانہ کا بتانا ہے کہ ٹیکس آمدن بڑھانے کے لیے مختلف تجاویز کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ مختلف امپورٹڈ اشیاء پر 2% ڈیوٹی عائد ہونے کا امکان ہے، جبکہ ہائی آکٹین پیٹرول پر فوری 11% سیلز ٹیکس عائد ہو سکتا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات پر لیوی کی شرح 50 روپے تک بڑھائی جا سکتی ہے، جس کی منظوری اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں لی جائے گی۔ خیال رہے کہ IMF سے پاکستان کے مذاکرات رواں ماہ کے تیسرے ہفتے میں ہوں گے۔ اس سے قبل یہ مذاکرات گزشتہ روز شروع ہونا تھے۔ پاکستان دس ویک میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے ساتھ اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اپنی میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔